ضلع اوکاڑا کے ایک دیہات میں ایک غفور نامی لڑکا رہتا تھا جو کہ پڑھائی میں بہت ذہین تھا اور وہ کالج میں جاتا اور ہر سال ٹاپ کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس کی پڑھائی کو اچھا کہتے، اس کے استاد جو تھے اس کو بہت اچھا کہتے اور اس کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اور کچھ لوگ اس کو برا سمجھتے، یعنی کہ اس سے جلتے کہ یہ ہر سال ٹاپ کر جاتا ہے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک ستارہ نام کی لڑکی اس کالج میں نئی ایڈمٹ ہوئی، یعنی کہ اس نے داخلہ لیا، اور وہ بھی بہت ذہین تھی۔ سارا سال محنت کرتے رہے سبھی لوگ، اور جب امتحان ہوا اور غفور جو تھا وہ سب کو پھر پیچھے چھوڑ گیا، اس نے ٹاپ کیا، اچھی طرح اچھے نمبر لیے اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور جو وہ ستارہ نام کی لڑکی تھی اس نے غفور کے ہاں محبت نامہ بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتی ہوں، لیکن غفور نے کہا کہ میں محبت کو کیا کروں، میری محبت جو ہے وہ یہ کتابیں ہیں اور میری پڑھائی ہے، میں نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور میں نے ابھی پڑھنا ہے۔ اگر میں محبت کرنے لگ گیا تو میری پڑھائی جو ہے وہ تو کسی کھاتے کی نہیں رہے گی اور نہ ہی میں پڑھ سکوں گا۔ اس طرح وہ لڑکی جو تھی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ تم میرے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے، میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی۔ لیکن غفور نے کہا کہ تم جو مرضی کرو، میں تمہارے ساتھ محبت نہیں کر سکتا کیونکہ میری محبت کتابوں سے ہے۔ تو ناظرین، آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ پتھر جو ہیں وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ ستارہ نام کی جو لڑکی تھی اس کی محبت غفور کے دل میں آہستہ آہستہ جاگنے لگی، اور غفور نے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ وہ اکٹھے دونوں کالج جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے، اور بریک ٹائم وہاں بیٹھ کر باتیں شاتیں کرتے، یعنی کہ محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس طرح غفور جو تھا جب بھی اسکول سے آتا اتنی محبت ہو گئی کہ وہ ستارہ کی یادوں میں گم رہتا اور کوئی بھی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب اسکول سے آتا اور کتابیں رکھتا اور کتابیں وہاں کی وہاں پڑی رہتی، کبھی نہیں ان کو اٹھانا، نہ کبھی پڑھائی کی، صرف اور صرف ستارہ کی یادیں دماغ میں گھوم رہی ہیں، اس کے خیالوں میں گم رہتا 24 گھنٹے، کھانے پینے پر بھی توجہ اتنی نہیں دیتا۔ تو سال چلتا رہا۔ سال کے بعد جب امتحان ہوئے اور امتحان ہو گئے، سب نے اپنے اپنے پیپر دیے اور اپنے گھروں میں آ گئے، اور جب رزلٹ آیا تو غفور جو تھا وہ رزلٹ میں بالکل ناکام، فیل ہو چکا تھا، اور وہ جو ستارہ نام کی لڑکی تھی وہ اول پوزیشن حاصل کر گئی اور اس نے اچھے خاصے نمبر لیے۔ اس طرح لوگ حیران پریشان تھے کہ غفور نے کبھی بھی کسی کو آگے نہیں جانے دیا، اور غفور جو تھا وہ بالکل ہی فیل ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ اس کے ساتھ محبت ہے، اور وہ تو اس کے خیالوں میں 24 گھنٹے رہتا ہے، اس نے پڑھائی کیا کرنی ہے۔ تو ناظرین، اس طرح جب اگلے سال کلاسیں لگ گئیں تو غفور تو کالج نہیں گیا، وہ اپنے گھر میں ہی پریشانی کی حالت میں کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا، لیکن اس کی سمجھ کوئی کام نہیں کرتی کہ اب میں کیا کروں۔ آخر وہ ایک دن وہ ستارہ کے پاس چلا گیا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ ستارہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں شادی کروں، تم کون ہو، تم میرے کیا لگتے ہو؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ کبھی بھی دل سے محبت نہیں کرتی تھی، میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور تمہارا نام بھی کیا ہے۔ اس طرح غفور نے کہا کہ وہ ملاقاتیں اور وہ اکٹھا بیٹھنا اٹھنا اور وہ مجھے دلاسے دینا، وہ سب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ ایک محبت کا جال بچھایا تھا تم کو پھنسانے کے لیے، تاکہ تم پڑھائی میں ناکام ہو سکو، اور تم اتنے بیوقوف ہو کہ میرے جال میں پھنس گئے، اور میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور دیکھ لو کہ اس سال میں نے سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور میں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اور تم بری طرح سے ناکام ہو چکے ہو، دیکھ لو کہ تمہارے پاس نمبر بھی کوئی نہیں ہے، بالکل تم فیل ہو گئے ہو۔ اس طرح غفور نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ میری بات مان جاؤ، میری زندگی تم ہو، میرے خیالوں میں تم ہو، میری یادوں میں تم ہو، اور تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن وہ لڑکی نہیں مان رہی ہے۔
جب غفور اس کو مجبور کرتا ہے تو اس لڑکی نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو غفور نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارا واقعی وہ میرے لیے جال تھا، میں تمہاری محبت میں بیوقوف بنا رہا اور تم مجھے کاٹتی رہی، اور کاٹ کاٹ کر آج تم نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میں اچھے خاصے نمبر لے کے اول پوزیشن حاصل کرتا تھا، کسی بھی مائی کے لال کو میں نے آگے نہیں جانے دیا پڑھائی میں، تم نے مجھے کاٹ کاٹ کر ایسا ریزہ ریزہ کر دیا ہے کہ میں بیکار ہو چکا ہوں، کسی کام کا نہیں رہا۔ اس طرح غفور بیچارہ واپس آ گیا اپنے گھر، اور اسی کی خیالوں میں، اس کے یادوں میں 24 گھنٹے نہ کھانا نہ پینا، اور راستے میں کبھی کہیں بیٹھ جانا کبھی کہیں بیٹھ جانا۔ لوگ اس کو مزاح کرتے تھے کہ اس نے اس کے ساتھ محبت کی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کنکریاں اٹھا کر مارتے اور پاگل قرار دیتے اور پاگل کہتے۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا تو غفور بیچارہ جو تھا، ایک دن موت آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور زندگی چھوڑ گئی۔ تو ناظرین، کیا اس لڑکی نے غفور کے ساتھ جو کیا وہ اچھا کیا یا غلط کیا؟ یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کسی کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنا مقصد حاصل کرنا، یہ بالکل بہت ہی بری بات ہے، بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔